بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے جنات کے بارے میں۔ جنات کن لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، کن لوگوں کو زیادہ تنگ کرتے ہیں اور انسان کیا کرتا ہے جو جنات تنگ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ پیارے دوستو، جعلی عملوں نے اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے جنات کے ہاتھوں پہنچنے والے نقصانات کی فرضی داستانیں اور خوفناک قصے مشہور کر رکھے ہیں۔ اس کی بدولت وہ پریشان حال اور مجبور لوگوں سے بھاری رقوم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنات بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ عملیات کے میدان میں سال کی ذاتی تجربات کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صرف 4 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر جنات انسانوں کو پریشان یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو عملیات اور وظائف کے ذریعے جنات کو تسخیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر نا تجربہ کاری کی بنا پر جب وہ عمل الٹ ہو جاتا ہے یا مکمل نہیں ہوتا تو جنات اس عامل پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اس عامل کو مختلف طریقوں سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ جنات کے سائے کے اثر کا شکار ہونے والوں کی دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھوں پر غیر شعوری طور پر غلطی سے جنات کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور اس شخص کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن جنات انتقامی کارروائی پر اتر آتے ہیں اور مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں۔ جنات کے سائے کی تیسری قسم میں عامل حضرات تویزات یا عملیات کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر جنات کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں تو جنات ہر طرح سے پریشان کرتے ہیں اور آسانی کے ساتھ پیچھا نہیں چھوڑتے۔ چوتھی اور آخری قسم کی نوعیت ذرا مختلف ہے۔ اس کی زیادہ تر شکار صرف عورتیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر جنات کسی خوبصورت عورت پر اس کی حسن کی بدولت مسلط ہو جاتے ہیں لیکن انہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر انہیں نکالنے کی کوشش کی جائے تو سخت مزاحمت کرتے ہیں۔ اگلے صفحات میں جنات کے سائے کی حقیقت، علامات اور اس کے علاج کا تفصیل سے ذکر آئے جسے پڑھ کر ہر شخص فائدہ اٹھا سکے گا، جبکہ یہاں صرف ان واقعات کو بیان کروں گا جسے پڑھ کر اوپر بیان کیے گئے جنات کے سائے کی اقسام کو سمجھنے آسانی رہے۔ پہلا واقعہ آج سے 25 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میرے گھر سے کچھ فاصلے پر آرمی کیمپنگ گراؤنڈ تھی۔ وہاں چونکہ آبادی کا نام و نشان نہ تھا اس لیے بہت کم ہی لوگ اس راستے کو استعمال کرتے۔ ایک دن میں اپنے گھر کے نیچے خرات پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 14 سال تھی زمین پر بے ہوشی کی حالت میں گرا ہوا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے قریب بیٹھی رو رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ کوئی اسے جوتا سونگا رہا تھا، شاید اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق مشوروں سے نواز رہا تھا۔ میں نے اپنے عملیات کے ذریعے وہ منظر دیکھ لیا جو وہاں موجود عام لوگوں کی نظر سے پوشیدہ تھا۔ ایک سکھ جن نے اس لڑکے کو دایاں ہاتھ کے انگوٹھے سے پکڑ رکھا تھا، اسے اچانک تکلیف کے باعث لڑکا حواس باختہ ہو کر تڑپ رہا تھا۔ اسی دوران قریبی ہائی اسکول میں چھٹی ہو گئی اور تماشوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے تمام لوگوں کو سمجھا کر اس لڑکے سے 10 فٹ دور کر دیا۔ اس کے بعد میں اسے سکھ جن سے مخاطب ہوا اور کہا، اس کم سن بچے کا کیا قصور ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں درخت کے نیچے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو اس لڑکے نے اس میں پیشاب کر دیا، اس لیے میں اسے سزا دے رہا ہوں۔ اسی دوران میں نے اس منت سماجت بھی کی اور دھمکیاں بھی دی لیکن وہ کسی صورت پر ماننے پر تیار نہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے ایک لڑکے سے کاغذ اور پنسل لے کر ایک تویز لکھا اور اس کو دکھایا کہ میرے پاس تمہارا علاج موجود ہے، لیکن وہ بہت ڈھیٹ نکلا اور کہنے لگا، آپ مجھے چاہے جلا دیں لیکن میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت میرے پاس ایک ایسا علم تھا جس کو میں مشکل وقت میں آخری ہتھیار کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ تھا کہ کوئی طاقتور سے طاقتور جن بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہرتا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ بغل میں ہاتھ رکھ کر وظیفہ دہرانا اور پھر ہاتھ پر پھونک مار کر ہاتھ جن کی طرف کر دینا۔ جب میں نے آخر میں یہ عمل دہرایا تو وہ ہاتھ جوڑنے لگا کہ بس اور اس نے دوڑ لگا دی۔ میں نے 2 موکل اس کے پیچھے دوڑایا اور وہ اسے پکڑ کر لے آئے۔ پھر اس نے بہت معافی مانگی اور منت سماجت کی۔ پہلے وہ اسی جگہ کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ اب اس نے اپنے مقام
تبدیل کرنے کی حامی بھر لی اور آئندہ کسی کو تنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس تمام منظر کو وہاں پر موجود بہت بڑے ہجوم نے دیکھا۔ اس کے بعد لڑکا ہوش میں آ گیا۔ میں نے اس کو ایک تویز لکھ کر دیا اور کہا کہ اسے گلے میں لٹکا لینا، آئندہ کبھی بھی کوئی جن تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، آپ نے واقعہ سن کر آپ نے اندازہ تو لگا لیا ہوگا کہ جنات کس وجہ سے انسان پر حملہ کرتے ہیں، مطلب اس کے اوپر اپنا زور طاقت دکھاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ ایسی جگہوں سے، خطرناک جگہوں سے گزر جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کیسے جگہوں سے گزر کیا ہے۔ آپ نے واقعہ سن کر تو اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آپ آئندہ کسی بھی ایسی جگہ پر نہیں پیشاب وغیرہ کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل مرتضی مدنی اسلامک کو سبسکرائب اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔